بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ امتیاز امساد آپ سے مخاطب ہے۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے، ٹاپک عنوان ہے، وہ یہ ہے کہ دل کو نرم کیسے کیا جائے۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کا دل نرم ہو جائے، اس کا دل بہت زیادہ سخت ہو چکا ہے، دل پتھر ہو چکا ہے، اور دل کبھی بھی نیکی کے کاموں میں لگتا ہی نہیں ہے، نماز پڑھنے کو دل کرتا ہی نہیں ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کو دل اس کا کرتا ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی بھی انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کا دل نرم ہو جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ چند چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اگر کوئی بھی بندہ اس پر عمل کرے گا تو اس کا دل جتنا بھی سخت ہو چکا ہے، جتنا بھی پتھر بن چکا ہے، وہ بالکل موم اور نرم اس کا دل ہو جائے گا۔ پہلی چیز ہے کلام الہی میں تدبر و تفکر۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید میں تدبر و تفکر کرے، اس میں غور و فکر کرے کہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی آخر الزماں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کتاب قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آغاز میں یہ بات فرما دی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ وہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ان لوگوں کو دکھاتی ہے جو متقین لوگ ہیں۔ جب ہم اس پہ غور و فکر کریں گے نا تو ہمارے دل میں یہ بات ضرور اترے گی، اللہ ہدایت ان کو دیتا ہے، یا یہ قرآن مجید کتاب ہے ان لوگوں کو ہدایت دکھاتی ہے جو اللہ سے ڈر جاتی ہیں۔ تو ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر آنا شروع ہو جائے گا۔ فرسٹ آف آل، سب سے پہلے اس قرآن مجید میں آپ غور و فکر کریں، اس میں بہت ساری آیات ایسی ہیں جو آپ کے دل کو نرم کرے گی۔ موت کے اس میں واقعات ہیں، زندگی گزارنے کے حالات، واقعات، سب چیزیں آپ کو ملے گی۔ پوری زندگی کا آپ کا ڈھانچہ ہے، آپ نے جس طرح سے زندگی گزارنی، سب چیزیں اس میں ملے گی۔ اس میں غور و فکر کریں، صرف اس کو پڑھنا ثواب ہے پڑھنے کا، لیکن جب اس میں آپ غور و فکر کریں گے، ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے نا، تو اس میں آپ کی زندگی میں تبدیلی آئے گی۔ پہلی چیز، اس قرآن مجید میں آپ تدبر و تفکر کریں، غور و فکر کریں۔ اور دوسری چیز جس کی وجہ سے آپ کا دل نرم ہوگا نا، وہ نصیحت و معزت پر کان لگائیں۔ ایسی نصیحت والی باتیں، نصیحت والی چیزیں جو جہاں پر واضح و نصیحت ہوں نا، نصیحت والی باتوں کو آپ توجہ اور دھیان سے سنیں تو یہ چیز بھی آپ کے دل کو نرم کریں گی۔ اور تیسری چیز جو آپ کے دل کو نرم کرتی ہے نا، اپنی غلطیوں کو یاد کر کے نادم و پشیمان ہونا۔ جو بندہ اپنی غلطیوں کو یاد کرتا ہے پھر نادم اور شرمندہ ہوتا ہے نا، اس کا دل بھی نرم ہو جاتا ہے۔ وہ اس میں جو تکبر، غرور، آکڑ، اس میں جو وڈیائی ہوتی ہے، یا اپنے آپ کو بڑا اعلیٰ و عرفہ سمجھتا ہے نا، وہ چیز اس میں ختم ہو جاتی ہے۔ انسان کا دل تو اسی وقت ہی نرم ہوتا ہے نا جب اس میں جو تکبر وہ ختم ہوئی، اپنے آپ کو وہ ایک عام سا انسان گناہ گار سمجھ لے۔ جب انسان اپنی غلطیوں کا احساس کرے گا نا، میں نے زندگی میں اتنی ساری غلطیاں کی، اتنے سارے گناہ کر دیے، میں نے اپنی زندگی برائیوں میں گزار دی، تو اس آدمی کا دل جو ہے وہ نرم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور چوتھی جو چیز ہے دل کو نرم کرتی ہے، وہ کثرت کے ساتھ نوافل ادا کریں۔ وضو کرے، وضو کے بعد نفل پڑھے۔ کثرت سے جو بندہ نفل پڑھتا ہے نا، اس کا دل بھی نرم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جو پانچویں چیز ہے نا، وہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرے، توبہ کرے، اور اس کے بعد اللہ کی طرف رجوع کرے۔ کیونکہ انسان جب اپنی غلطیوں کا احساس کرتا ہے کہ میں نے برائی بہت زیادہ کی، میں نے اپنی زندگی برے کاموں میں گزار دی، میری زندگی میں کوئی اچھے کام نہیں ہے، پھر اس میں شرمندہ ہوتا ہے، پھر وہ اللہ کی طرف آنا شروع ہوتا ہے، وہ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، وہ کثرت کے ساتھ نفل پڑھتا ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں اس بندے کی زندگی کو، اس بندے کے سخت دل کو نرم کر دیتی ہے۔ اور چھٹی جو چیز ہے وہ موت کو اور آخرت کو بہت زیادہ کثرت کے ساتھ یاد کرے۔ جس بندے کو موت بھول جاتی ہے یا آخرت یاد نہیں ہوتی نا، اس بندے کا دل سخت ہو جاتا ہے، اس کا دل پتھر ہوتا ہے۔ جس بندے کو موت نہیں یاد، یا آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، یا آخرت کو کوئی یاد اس کے ذہن میں تصور نہیں آتا، تو وہ بندہ جو ہے اس میں تکبر اور غرور بھی آتا ہے، اور اس کا دل بھی سخت ہو جاتا ہے۔ سخت دل کو نرم کرنے کا بہترین جو ذریعہ وہ یہ ہے، موت اور آخرت کے دن کو کثرت کے ساتھ یاد کرے۔
موت کی سختی کو یاد کرے، قبر کی ہولناکی کو یاد کرے، حشر کے میدان کو یاد کرے کہ وہ دن کیسا ہوگا جو 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ سورج آج کروڑوں میل دور ہے، وہ بالکل قریب آ جائے گا۔ یہ زمین تانبے کی ہوگی، کوئی بھی سایہ نہیں ہوئے گا، اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ وہ دن کیسا گزرے گا؟ قبر میں جو سختی ہے، قبر میں ہولناکی ہے، اگر وہ بے نماز ہے، بے نماز کی قبر میں 99 سانپ مسلط کر دیے جائیں گے، اور ایک سانپ کا اثر اتنا بڑا ہوگا، اس زمین میں اگر وہ پھونک مارے تو قیامت تک یہ سبزہ ختم ہو جائے۔ اور بعض ایسے سانپ ہوں گے جو 70 ان سانپوں کے منہ ہوں گے۔ تو جب قبر یاد ہو نا، آخرت کی فکر ہو، تو اس آدمی کا دل بھی نرم ہو جاتا ہے۔ آگے جو 7ویں چیز ہے جس سے انسان کا دل نرم ہوتا ہے نا، دنیا سے بے رغبت ہو جائے، دنیا سے بے نیاز ہو جائے، بے رغبت ہو جائے، دنیا کی پرواہ اس کے دل سے نکل جائے۔ جب اس بندے کے دل سے دنیا کی پرواہ نکل جائے، اس بندے کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ ہمارے دل میں جب دنیا کی محبت، لالچ، ہوس، دولت کی دوڑ میں آگے سے آگے بڑھنا، یہ چیز ہمیں تکبر اور غرور میں لے کے آتی ہے، ہمارے اندر تکبر، مان، غرور، وڈیائی آتی ہے، اور ہمارا دل پتھر ہوتا ہے۔ جب ہمارا دل پتھر ہوتا ہے نا، تکبر اور غرور آتا ہے، دنیا سے محبت ہوتی ہے، تو ہم اپنی بہنوں کو وراثت سے محروم کر دیتے ہیں۔ نہیں، اکثر ایسے لوگ ہیں جو اپنی بیٹیوں کو وراثت سے حصہ نہیں دلواتے، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنی بہنوں کو وراثت کا حصہ نہیں دیتے، اپنی بہنوں کو کہتے ہیں ہمیں معاف کر دو۔ تو ان لوگوں کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے، موت کی فکر نہیں ہے، تو پھر ان لوگوں کا دل سخت ہو جاتا ہے نا۔ دل نرم تو ان کا ہوتا ہے جن کے دل میں اللہ کا ڈر خوف ہو، آخرت کی فکر ہو، موت کی فکر ہو، قبر کی فکر ہو کہ قبر میں کیا ہونا ہے، جو قبر کو یاد کرتا ہے، موت کو اپنی کو یاد کرتا ہے، اور جو آخرت کے دن کو یاد کرتا ہے، ان لوگوں کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ جب دل نرم ہوتا ہے نا، پھر وہ لوگوں کے ساتھ احسان بھی کرتے ہیں، عدل و انصاف بھی کرتے ہیں، اور اپنی بہنوں کو وراثت کا حصہ بھی دیتے ہیں، کیونکہ دنیا سے بے رغبت ہے، بے نیازی اختیار کرتی ہیں، وہی لوگ ہیں نا جن کا دل نرم ہوتا ہے۔ اور آگے جو 8ویں چیز ہے، خششت الہی، اللہ کا ڈر جن لوگوں کے دل میں آ گیا نا، وہ لوگ جن کا دل اللہ نرم کر دیتے، جن لوگوں کے دل میں اللہ کا ڈر، ہر وقت اللہ کا ڈر، ہر وقت اللہ کا ڈر دل میں، نماز چھوٹ گئی اللہ کا ڈر دل میں، کوئی گناہ نہ ہو جائے اللہ کا ڈر دل میں، کہیں کسی سے میں کسی کو گالی نہ دے دوں، کسی کی غیبت نہ کر دوں، کسی کو برا بلا نہ کہہ دوں، کوئی ایسی مجھ سے برائی نہ ہو جائے، ہر وقت اللہ کا ڈر اس بندے کے دل میں ہونا، تو اس بندے کا دل بھی نرم ہو جاتا ہے۔ اور آگے جو 9 نمبر پہ چیز ہے انسان کے دل کو نرم جو کرتی ہے، ذکر و محبت الہی، یعنی کہ اللہ کا ذکر کرنا ہر وقت، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، کبھی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ کبھی سورۃ اخلاص کی تلاوت، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کبھی قرآن مجید کی تلاوت، کبھی استغفار، کبھی سبحان اللہ، کبھی الحمدللہ، اللہ کا ذکر، کبھی نفل پڑھنا، نماز کو 5 وقت پابندی کے ساتھ پڑھنا، اللہ کا ذکر، حمد و ثنا کو بیان کرنا۔ جو بندہ حمد و ثنا کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ اس بندے کا دل نرم کر دیتی ہے۔ اور جو 10 نمبر پہ چیز ہے، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ، اور صحابہ کرام کی جو زندگی ہے ان کے بارے میں، زندگیوں کے بارے میں، صحابہ کرام کی زندگیوں کے بارے میں مطالعہ کرنا، پڑھنا، حضرت ابوبکر صدیق کیسے زندگی گزاری، حضرت عمر فاروق نے کیسے زندگی گزاری، حضرت عثمان غنی نے کیسے زندگی گزاری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام ہے ان کا طرز زندگی کیا تھا، یہ چیزیں ہمیں ہمارے دل میں جو
ہمارا دل پتھر ہے، ہمارا دل سخت ہے، اگر ہم ان پر عمل کریں گے، یہ 10 چیزیں ایسی ہیں، آپ جتنا بھی آپ کا دل سخت ہے، جتنے بھی آپ کا دل پتھر ہو چکا ہے، آپ کے اندر تکبر ہے، غرور ہے، وڈیائی، یہ سب چیزیں ختم ہو چکی کہ عاجز انسان بن جائیں گی اور آپ کا دل بالکل نرم ہو جائے گا۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا دل نرم ہو جائے تو ان پر عمل کریں، انشاءاللہ ضرور آپ کا دل نرم ہو جائے گا، آپ ایک اچھے انسان بن جائیں گے، اس دنیا میں بھی آپ کامیاب ہوں گے اور آخرت کی زندگی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔